حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ رمضان المبارک کا آج چوتھا دن ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں صحیح معنوں میں ان مبارک ایام سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ محنتیں مشقتیں اللہ کی توفیق سے ہم کر سکیں، اللہ ذو الجلال والاکرام انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہمارے لیے اخروی نجات کا سبب بنا دے۔ اہل ایمان پوری زمین پر جہاں جہاں موجود ہیں، یقیناً روزے کا احترام کرتے ہیں، سحریوں افطاریوں کے اہتمام ہوتے ہیں، دن بھر بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، راتوں میں بڑا کم سوتے ہیں، زیادہ جاگتے ہیں، قرآن مجید سننے میں، پڑھنے میں، سنانے میں، فہم و تفہیم کی مجلسیں قائم کرنے میں اس پہ زیادہ وقت صرف ہوتا ہے۔ پھر اللہ ذو الجلال والاکرام نے جنہیں مال و دولت سے نوازا ہے، وہ اس مہینے کی عظمت اور ثواب کے کئی گنا زیادہ ہو جانے کی وجہ سے صدقہ و خیرات کے لیے کمر ہمت باندھتے ہیں، فقراء کو، مساکین کو، ضرورت مندوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین ہماری طرف سے کیے جانے والے یہ تمام اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عزیز بھائیوں، سال کے بعد آنے والا یہ موسم، سچی بات یہ ہے کہ دلوں پہ لگے ہوئے زنگ اتارنے کے لیے اللہ ذو الجلال والاکرام سے کمزور ہو جانے والے رشتوں کو اثر نو مضبوط کرنے کے لیے، دنیا کے محبت کے غلبے کی وجہ سے وہ کثافتیں اور آلودگیاں جو انسان کے اعمال پہ جم چکی ہوتی ہیں، انہیں صاف کر کے پھر سے آخرت کی فکر دلانے کے لیے، جہنم کا خوف اور جنت کا لالچ انسانی طبیعتوں میں پیدا کرنے کے لیے اللہ احکم الحاکمین نے سحر و افطار کا، رمضان کا یہ سلسلہ ہمارے لیے قائم کر دیا۔ یہ اس کے احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان ہے کہ وہ ہمیں مواقع فراہم کرتا ہے جا بجا۔ کبھی کہتا ہے میرے بندے تو نماز پڑھ لے، گزشتہ سے لے کر اس نماز کے دوران جتنے کبیرہ صغیرہ گناہ ہوئے میں سارے معاف کر دوں گا۔ کبھی یوں بھی بشارتیں دیتا ہے تو اچھی طرح وضو کر، پانی کے گرنے والے قطرات سے تیرے ہاتھوں کے، تیرے منہ کے، تیری ناک کے، تیرے پاؤں کے گناہ صاف کر دوں گا اور نماز تیرے لیے ذخیرہ بن جائے گی۔ اور کبھی ہر ہونے والے عمرے کو گزشتہ عمرے کے بعد کے گناہوں سے کفارہ قرار دیتا ہے۔ اور کبھی رمضان المبارک کے بارے میں یہ بشارت دیتا ہے
اگر اب کی بار تم صحیح محنت کرنے والے بن گئے، رمضان کا جو حق تم پہ ہے اسے سمجھ کے اسے ادا کرنے کے لیے تم نے کمر ہمت باندھ لی، اور یہ گنتی کے چند دن محض زر و جواہر اکٹھے کرنے میں، دنیا کی دولتیں جمع کرنے میں ضائع نہ کر دیے، بلکہ آخرت کی فکر میں، جنت کے حصول کی تگ و دو میں، اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا کی تلاش میں تم صبح و شام دن اور رات محنت کرنے والے بنے، تو فرمایا میں اس رمضان کو تمہارے سابقہ گناہوں سے کفارہ بنا دوں گا۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جتنا بھی کچھ تم کر چکے، اگر اس رمضان کا حق صحیح طور پہ تم نے ادا کر دیا تو میں گزشتہ سارے گناہوں پر قلم پھیر دوں گا اور تمہارے نامہ اعمال کو شفاف اور مصفا بنا دوں گا۔ یہ ساری بشارتیں اور سحری افطاری کے یہ سارے اہتمام، بھوک و پیاس کی یہ ساری مشقتیں، قرآن مجید کے ساتھ فہم و تفہیم کا، قرات و سماعت کا ایک خاص تعلق، در حقیقت ایک خاص کیفیت پیدا کرنے کے لیے، ہماری فکر و نظر کو ایک خاص زاویے کے مطابق ڈالنے کے لیے، ہمارے مزاجوں کو ایک خاص ترتیب دینے کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے لاگو کیا، اور اسی ترتیب کا نام تقویٰ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم متقی بن جاؤ، اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا تقوی اختیار کرنے والے بنو، اور یاد رکھو عبادات جتنی بھی ہیں دنیا میں سب کا نتیجہ اور انسانی مزاج اور معاشرے پر مرتب ہونے والے اثرات، اگر عبادت کا صحیح طور پہ ہم نے فائدہ اٹھایا ہو تو اللہ ذوالجلال والاکرام جو اثر انسان پہ مرتب کرتا ہے اس کا نام تقویٰ ہے۔ ایک خاص قسم کی حرص کا پیدا ہونا جو بندے کو ہر نیکی کے لیے راغب رکھے، اور ایک خاص قسم کا تنفر انسان کے مزاج میں پیدا ہونا جو ہر گناہ سے بندے کو نفرت دلائے۔ نیکیوں کا شوق اور گناہوں سے نفرت، اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ تلاش کر کر کے اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا کے کام کرنا اور پھونک پھونک کر قدم اٹھانا کہ کوئی قدم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف نہ اٹھ جائے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ واللہ بھوک و پیاس اللہ کو مطلوب نہیں ہے، یہ کھانوں کے اوقات کار تبدیل کرنے سے اللہ ذوالجلال والاکرام کے کارخانہ قدرت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور اگر انسان اس کے دیے ہوئے شیڈول کے مطابق اپنی زندگی بسر نہ کریں تو اس کے اختیارات میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ غنی اور بے پرواہ ہے، اسے نہ تیرے سجدوں کی حاجت ہے، نہ تیری نافرمانیوں سے کچھ اسے فرق پڑتا ہے۔ اگر تو لمبے سجدے کرنے والا بن گیا، سحریوں افطاریوں کے دسترخوان سجا کے اس کی رضا کے لیے محنتیں کرنے والا بن گیا، من عمل صالحا فلنفسہ، تو اس کا فائدہ تجھے ہے، ومن اساء فعلیہ، اور اگر تو اس کی نافرمانیاں کرتا ہے
تو اسے کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان سارا تجھے ہے۔ اگر تو متقی بن گیا، پرہیزگاری اختیار کر لی، تیرے مزاج میں اللہ کی رضا سب سے بڑا مسئلہ ٹھہرا، اپنی برادری کو، معاشرے کے رسم و رواج کو، سیاست اور معاش کے مفادات کو، اپنے بیگانے رشتے ناتے سب کو، اگر تو اس میزان پہ پرکھنا شروع ہو گیا کہ ان میں سے میرا وہ ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے اور جو رب کے حکم کے خلاف ہے، میرا اس سے تعلق کوئی نہیں، اگر معیار یہ بنا لیا تو پھر آسمان سے صدا آتی ہے، تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، وہ بے پناہ وسعتیں رکھنے والی وسیع و عریض جنت جس میں اتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ انسان کے حاشیہ خیال میں کبھی نہ گزری ہوں، جس کی نعمتوں کی کیفیت اور حیت ایسی ہے کہ تم اس کا تصور کرنا بھی ممکن نہیں بنا سکتے۔ فرمایا ہم یہ جنت تمہیں عطا کریں گے، شرط ایک ہے کہ دنیا میں تقوی کی زندگی اختیار کرو۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ ایک خاص کیفیت اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا کا حصول سب سے بڑی ترجیح قرار پانا، اور اس کے بعد دنیا کے جتنے بھی مسئلے ہیں وہ ثانوی حیثیت اختیار کر جائیں۔ یہ کیفیت کہ تلاش کر کر کے رسول اللہ کی فرما برداری کرنا، سنتوں پہ عمل پیرا ہونا، اللہ ذوالجلال والاکرام کی بندگی اور اس کی رضا کے لیے مصروف عمل رہنا، دن کو بھوکوں پیاس جھیلتے ہیں کہ وہ راضی ہو جائے، رات کو قرات و سماعت کرتے ہیں کہ وہ راضی ہو جائے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ تھوڑا سونے والے، زیادہ عبادت کرنے والے، سحریوں کے اوقات میں اٹھ اٹھ کے اللہ کو یاد کر کے اس سے معافیاں طلب کرنے والے، اور اپنے مالوں میں سائلین اور محرومین کا حصہ رکھنے والے، اپنی تجوریوں کے منہ اللہ کی رضا کے لیے رب کی مخلوق پر کھول دینے والے، اگر یہ کیفیت پیدا ہو گئی، اگر زندگی کا معیار یہ بن گیا، تو پھر یاد رکھنا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم۔ ایمان والو، اگر تم متقی بن گئے، کلمہ پڑھنے والوں، تمہاری زندگیوں کا معیار اگر یہ بن گیا کہ اللہ کی رضا تمہارا سب سے بڑا مسئلہ قرار پا گیا، یجعل لکم فرقانا، اللہ ذوالجلال والاکرام تمہیں فرقان عطا کرے گا، حق و باطل کے درمیان امتیاز کی صلاحیت، غلط اور صحیح کے درمیان میزہ قائم کرنے کی استعداد، یجعل لکم فرقانا، بہت بڑے ڈگری ہولڈر نہیں ہو، سیاستہ تم نے پڑھی ہوئی نہیں ہے، سادہ لفظوں میں ان پڑھ بھی ہو تو بھی کوئی حرج نہیں، مبادیات اسلام سمجھ لو اور پھر اللہ کے تقوی کے لیے مصروف عمل ہو جاؤ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام تمہارے اندر
ایسے انڈیکیٹرز فٹ کر دے گا جو ہر غلط اور صحیح پر تمہیں انڈیکیٹ کریں گے، اور اندر ایک معلم بنا دے گا جو تمہیں سمجھائے گا جو تم کرنے جا رہا ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، نہ صرف یہ کہ غلط اور صحیح کے درمیان فیصلے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام ماضی میں کیے جانے والے گناہ مٹا دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اپنی طرف سے تمہیں معافیوں سے سرفراز کر دے گا۔ شرط ایک ہے، ان تتقوا اللہ، تم اللہ ذوالجلال والاکرام کا تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جو کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے، سکھا کے گئے، اسے حرف آخر سمجھو، اس کے مطابق اپنی زندگیاں استوار کرو۔ یؤتیکم کفلین من رحمتہ، اللہ دوہری رحمتیں عطا کرے گا۔ یؤتیکم کفلین من رحمتہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ دوہری رحمتیں عطا کرے گا اور ایک ایسا نور تمہارے لیے پیدا کر دے گا جس میں تم زندگی کا سفر طے کرو گے۔ ہم بھٹک رہے ہیں، ہم گم کردہ راہ ہیں، ہم زمانے میں دھکے کھا رہے ہیں، ذلت و رسوائی کی آخری انتہاؤں کو چھو رہے ہیں، قعر مذلت میں گرے ہوئے ہیں۔ بحثیت قوم، بحثیت امت مسلمہ، دنیا میں کوئی قدر و قیمت نہیں، کوئی وقار اور عزت نہیں، اور صحیح اور غلط کے درمیان فیصلے کی کوئی صلاحیت نہیں، نفع اور نقصان کو پہچاننے کی استعداد نہیں، سفر زیست کیسے طے کرنا ہے، رموز جہاں کیا ہیں، انداز حکمرانی کیا ہے، میرے کاروبار کا معیار کیا ہونا چاہیے، میرے گھر بار کا ماحول کیسا ہونا چاہیے، ان ساری چیزوں کا کوئی سلیقہ طریقہ نہیں۔ سبب کیا ہے؟ وہ معراج بندگی کی، وہ کیفیت جو عبادات کے نتیجے میں عابدین پر طاری ہوتی ہے۔ رب کی رضا کا حصول سب سے بڑا مسئلہ اور اس کی ناراضگی سے بچنا سب سے بڑا مسئلہ۔ یہ تقوی نہیں ہے ہمارے پاس، ہم در در کی خاک چھان رہے ہیں، ہم یہاں وہاں دھکے کھا رہے ہیں، ہم ہر محاذ پہ شکست کھا رہے ہیں، نہ ہماری معاش درست ہے، نہ ہماری سیاست کا کوئی رخ ہے، اجتماعی اور انفرادی زندگی کی کوئی سمت نہیں، کوئی بندہ اپنی جگہ پہ مطمئن نہیں۔ میرے بھائیوں، ایک کمزوری ہے ہم میں، وہ جو ایک خاص قسم کی کیفیت ہے جسے اللہ تقوی کہتے ہیں، وہ ہمارے پاس نہیں۔ رسم سمجھ کے عبادت کی جاتی ہے، فارمیلٹی سمجھ کے رکوع و سجود کیے جاتے ہیں۔ رمضان آ گیا، ماشاءاللہ رمضان کے تقدس اور احترام میں مسجدیں بھر گئی نمازیوں سے۔ رمضان گیا، نمازی بھی گئے، گویا نماز صرف رمضان میں فرض تھی، گویا مسجد کے ساتھ تعلق صرف رمضان کی حد تک تھا۔ رمضان تھا تو قرآن مجید پڑھا جاتا رہا، رمضان گیا تو قرآن مجید کو پھر ہم نے تاکہ نسیاں پہ سجا دیا، گویا قرآن مجید صرف ان 30 دنوں کے لیے اتارا گیا تھا۔ جب تیری زندگی کا اجتماعی اور انفرادی معیار یہ ہوگا کہ تو نے قرآن مجید کو بھی ایک موسم کی کتاب سمجھا، تم نے نمازوں کو بھی رمضان کے ساتھ وابستہ کیا، تو نے صدقہ و خیرات کو اور بہت ساری عبادات کو ان چند دنوں میں محصور سمجھ لیا،
یہ آئیں گے، تیری داڑھی بھی بڑھ گئی، تیرا لباس بھی بہتر ہو گیا، ہاتھ پہ تسبیح بھی آ گئی، زبان پہ ذکر بھی آ گیا، اور تیرے سجدے بھی طویل ہو گئے، تیرے رکوع بھی بڑے خشوع و خضوع سے لبریز ہو گئے۔ جیسے ہی رمضان ختم ہوا، تیری ساری سرگرمیاں وہ رمضان سے پہلے والے معیار پہ آ گئیں، نہ رکوعوں میں چاشنی رہی، نہ سجدوں میں دلچسپی رہی، نہ مسجدوں کے رستے وہ دوبارہ روندنے کی توفیق ہوئی، نہ قرآن مجید پڑھنے کی دوبارہ کوئی خوب کی رہی۔ جب تیرا معیار یہ ہے تو تجھے تقوی کہاں سے ملے گا؟ جب تقوی نہیں ملے گا تو عزت کیسے ملے گی؟ عزت اللہ نے صرف متقین کے لیے رکھی۔ ہر کام موسم کے حساب سے، سردی آئی تو لباس سردیوں والا، گرمی آئی تو لباس گرمیوں والا، ایسے ہی کچھ رمضان کے ساتھ بالعموم ہمارا سلوک ہوتا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ مشرکین نے، یہود مدینہ نے اعتراض کیا تھا کہ یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے، اب انہوں نے اپنا منہ بالکل مخالف سمت میں بیت اللہ کی طرف کر لیا، یہ کیسا دین ہے؟ کبھی اس طرح منہ ہوتا ہے، کبھی اس طرح منہ ہوتا ہے۔ آسمان سے ان کے اس اعتراض کا جواب آیا، لوگوں اگر نیکی تلاش کرنا چاہتے ہو تو شرق و غرب کو پامال کرنا، جنوب و شمال کی سمتیں اختیار کرنا، ادھر ادھر جانا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اصل نیکی کیا ہے؟ تمہارا عقیدہ درست ہونا چاہیے، قیامت کے دن کی تیاری ہونی چاہیے، اللہ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے، نبیوں پر ایمان ہونا چاہیے، خاتم النبیین کی سنت شریعت کے مطابق تمہارا عمل ہونا چاہیے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نمازیں ایک رمضان میں نہیں، پورے 12 مہینے یہ قائم رہنی چاہیے۔ زکاتیں ان چند دنوں کے لیے نہیں، پورے رمضان میں، پورے سال میں جب بھی زکوٰۃ واجب ہو اس کی ادائیگی کی جانی چاہیے۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور تمہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کرنے چاہیے، اللہ کے بندوں کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے کرنے چاہیے۔ معنی کیا ہے؟ عقیدہ بھی ٹھیک ہو، عمل بھی ٹھیک ہو، تمہاری کردار و گفتار شریعت کے مطابق ہو، تمہاری سیاست و معیشت محمد الرسول اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق ہو، تمہارا وصول کرنا، تمہارا ادا کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ہدایت کے مطابق ہو، تمہارا طرز زندگی ایک معیاری مسلمان کا ہو، اور پھر مشکلات آئیں، پھر مصیبتیں آئیں، والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، جنگیں مسلط کر دی جائے، دشمنیوں پہ تل جائے، اپنے بیگانے ہو جائیں، اس کلمے کو مٹانے کے لیے، تمہیں صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے بڑے بڑے لشکر بروئے عمل آئیں، تمہیں ہر صورت میں اللہ کے دین پہ ڈٹے رہنا ہے۔ اولئک الذین صدقوا، اگر تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے تو پرکھو آج اس میزان پہ، اس آیت مبارکہ کی اس کسوٹی پہ اپنے لا الہ کو، کیا تم سچے ہو؟ اولئک الذین صدقوا، سچا وہ ہے جو اللہ پر، نبیوں پر ایمان رکھتا ہے، کتابوں کو سچ مانتا ہے، فرشتوں کے ہونے پر، جنت اور جہنم کے ہونے پر یقین رکھتا ہے، جہنم سے خوف زدہ رہتا ہے، جنت کا شوق اپنے دل میں رکھتا ہے، اور پھر اس کے لیے محنت کرتا ہے، مال اللہ کی رضا کے تابع کماتا ہے، اللہ کی رضا کے تابع خرچ کرتا ہے، اپنی معاشرت، اپنی زندگی، معیار زندگی شریعت کے مطابق رکھتا ہے، اس کا کردار و عمل بہت شاندار ہوتا ہے، اس کے اخلاقی رویے بے مثال ہوتے ہیں، وہ وعدے کرتا ہے تو پورے کرتا ہے، اور مشکلات میں صبر کرتا ہے۔ اولئک الذین صدقوا، یہ سچے ہیں دعوی ایمان میں، اولئک هم المتقون، اور یہ ہیں جنہیں اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں تقوی ہم نے دے دیا۔
سحری افطاری کھانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ اگر یہ سحریاں تجھے متقی نہ بنا سکیں، جیسے سنتوں کا قتل گزشتہ رمضان میں یا اس کے بعد تھا ویسے ہی رمضان میں ہو رہا ہے، جیسے شریعت کی پامالی پہلے ہوتی تھی ویسے ہی اب ہو رہی ہے، زبان پہ لغویات ہیں، کانوں کی آوارگی ہے، نگاہوں کی بے حیائی ہے، ہاتھ اور پاؤں کی آوارگی ہے، سب کچھ جو کا توں چلتا ہے، کوئی ایک رائی برابر فرق واقع نہیں ہوا سوائے اس کے کہ کھانے پینے کے اوقات کار تبدیل ہو گئے۔ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش، اللہ کو تمہیں بھوکا پیاسا رکھ کے کچھ ملنے والا نہیں ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ اس بھوک پیاس کے ذریعے سے تم متقی بن جاؤ۔ تم متقی بنو گے تو دنیا میں تمہیں فرقان دے گا، تم متقی بنو گے تو دنیا میں دوہری رحمتیں دے گا، اور تمہیں وہ روشنی اور بصیرت دے گا کہ تم اپنی زندگی کا سفر بڑے شاندار طریقے سے مکمل کر سکو گے، اور پھر آخرت میں معاف کر کے نعمتوں والی جنتیں دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ پریشانی ہوتی ہے نا، لوگ آتے ہیں حضرت جی کوئی تعویذ دے دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں نقصان ہوتا ہے، کوئی کام سیدھا پڑتا نہیں ہے، اتنا روپیہ پیسہ ضائع کر لیا، فلاں بزنس کیا وہ بھی ڈوب گیا، پھر فلاں میں پیسہ لگایا وہ بھی ڈوب گیا، میرا تو کوئی کام سیدھا نہیں، شاید میرا کسی نے کچھ باندھ دیا ہے، مجھ پہ کسی نے کچھ کیا ہے، او میرے بھائیوں کسی نے کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ سوال یہ ہے تو نے اپنے آپ کے لیے کیا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے معاملات آسان ہو جائیں، اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ عزت کی روزی تجھے عطا کرے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری اولاد محتاجی سے بچے اور اس کے حلال اللہ تجھے وافر مقدار میں دے، من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، پھر اللہ کا تقوی اختیار کر، اللہ ذو الجلال والاکرام تیرے لیے معاملات آسان کر دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ بڑی کلیئر بات اللہ نے فرمائی، اور لوگو تم متقی بن جاؤ ان سحریوں افطاریوں کے توسط سے، نفل اور فرض کے توسط سے، اور ان لمبے لمبے رکوع و سجود کے توسط سے، قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کے توسط سے تم اپنے آپ کو متقی بناؤ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تیرا ملک قرض میں پھنسا ہوا ہے، آسمان کا رب کہتا ہے وزیر اعظم متقی ہو، صدر متقی ہو، کابینہ متقی ہو، رب کی شریعت کی پیروکار ہو، پروردگار کے احکام کو سمجھنے والی، اس کے مطابق فیصلے کرنے والی ہو، تیری عدلیہ شریعت کے معیار پہ فیصلے صادر کرنے والی ہو، تیرے ادارے قانون نافذ کرنے والی قوتیں اللہ کے قانون کو سپریم لا سمجھتی ہوں، پرسنل لا سمجھتی ہوں، اس کے مطابق قانون سازیاں ہوں، تیری اجتماعی انفرادی زندگی رب کی شریعت کے مطابق ہو۔ یجعل لہ مخرجا، وہ کہتا ہے تم میرے بنو، میں ہوں نا آسمان کا مالک، میں تمہارے لیے ان مشکلات سے نکلنے کے راستے بناؤں گا۔ ہم آئے نہیں اس کے پاس کبھی، سحری کھا لی، ٹکا کے سحری کھائی، اور پھر کیا کیا؟ ٹکا کے سگریٹ پیا۔ روزہ رکھنا ہے اس لیے فجر کی اذان ہونے سے پہلے گناہ کر لوں، چونکہ روزے میں اجازت نہیں ہے، اور شام ہوئی تو افطاری کے فوراً بعد پھر کیا کیا؟ ہم تقوی کے متلاشی ہیں، سارا سال جنہیں آپ کنجر سمجھتے ہیں، کنجر کہتے ہیں، وہ ٹی وی شوز پہ بیٹھ کے وہ اپنے حسن و جمال کے
جلوے دکھا دکھا کے بے حیائی کو فروغ دینے والے وہ رمضان المبارک میں اپنی حیت تبدیل کر کے رمضان ٹرانسمیشنز میں آ جاتے ہیں. ہم پہلے انہیں کنجروں کے روپ میں دیکھتے تھے، اب ہم ان ٹرانسمیٹرز کے روپ میں ہم دیکھ رہے ہیں. بے حیائی پہلے بھی تھی، بے حیائی اب بھی ہے. نہ پہلے کوئی پرہیز تھا نہ اب کوئی پرہیز ہے. تیری سحری افطاری تجھے کیا فائدہ دے گی؟ تو صبح 5 بجے کھاتا ہے یا دن کو 10 بجے کھاتا ہے، اللہ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام تجھے متقی بنانا چاہتے ہیں. تقوی کا معنی اپنے آپ کو ویسا بنا جیسا تیرا رب تجھے دیکھنا چاہتا ہے. یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. تو IMF کا غلام بن گیا ہے، ورلڈ بینک نے تجھے قرضوں میں جکڑ لیا ہے، تیرے معاشی مسئلے حل نہیں ہوتے، تیرے گھر کا معاملہ تنگ ہے، تیرے ہاتھ تیرا بہت مشکل کا شکار ہے، بچے پلتے نہیں ہے، خودکشیوں کا سوچتے ہو، قرض مانگنے سے ملتا نہیں ہے، معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے. اللہ کی قسم تیرا رب کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تو تقوی اختیار کر، اپنی زندگی کا معیار وہ بنا جو ہم نے تو اس سے ڈیمانڈ کیا ہے. ہم ایسا کریں گے تیرے مشکلات بھی تیری ختم کریں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور وہاں سے رزق دیں گے تو نے کبھی سوچا نہیں ہوگا. سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ 300 کا لشکر لے کر ایک مارکے کے لیے روانہ ہوئے. زیادہ سفر ختم ہو گیا. راوی بیان کرتا ہے ہماری کیفیت یہ تھی کہ جناب ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ ہم ایک بندے کو دن میں صرف 1 کھجور دیا کرتے تھے. اور میرے بھائیوں 15 قسم کے سحریوں میں اور 20 قسم کے افطاریوں میں کھانے تناول کرنے والوں میرے دوستو تقوی یہ ہوتا ہے. اور پھر رزق آسمان سے غیب سے یوں آتا ہے. فرماتے ہیں راوی کہتے ہیں ابو عبیدہ ابن الجراح امیر لشکر اسلام 300 لوگوں میں ہر بندے کو 1 کھجور دیا کرتے تھے. اور جب وہ بھی ختم ہو گئی، درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے، تب ہمیں احساس ہوا کہ وہ 1 کھجور کتنی قیمتی تھی. ساحل سمندر پہ تھے، ہم نے ایک پہاڑ دیکھا وہاں پڑا ہوا. یہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑی مچھلی تھی، عنبر جس کا نام ہے. یہ قصہ کہانی نہیں، بالکل صحیح سند حدیث ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں نے دیکھا یہ مچھلی پڑی ہوئی ہے، وہاں سے کاٹ کے کھانا شروع ہو گئے. اللہ اکبر. کہتے ہیں ہم صحت مند ہو گئے، کمزوریاں جاتی رہیں. اتنا کھایا مہینہ بھر کھاتے رہے. اور یہ اللہ کی قسم یہ آیت سمجھو وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ کے دین کے غلبے کے لیے نکلے ہیں. لشکر اسلام جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلا ہے، رسول اللہ کے حکم پہ نکلا ہے، رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے نکلا ہے. یہ بھوکے پیٹ درختوں کے پتے کھانے والے اللہ رزق کیوں دیتا ہے؟ کہتا ہے 1 پسلی یا آنکھ کا یہ جو ایک کڑا ہوتا ہے ہڈی کا اتنا بڑا تھا کہ سب سے لمبے قد کا اونٹ اس کے اوپر سب سے لمبے قد کا مجاہد بٹھایا اور اس آنکھ کے کڑے کے نیچے سے گزر گئے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. تو اپنی نمازیں لمبی کر، اپنے سجدوں میں خشوع پیدا کر، گریہ زاری کیا کر، رات کی تنہائیوں میں اٹھا کر مت سوچا کر کہ اگر 3 بجے اٹھ گیا تو صبح کاروبار اچھا نہیں ہو سکے گا، بلکہ یہ سوچا کر کہ 3 بجے میرا رب میرے انتظار میں ہے، وہ مجھے بلا رہا ہے، وہ دروازے کھول کے میرے انتظار میں مجھے آوازیں دے رہا ہے. میں جاؤں اپنے خالق و مالک کے سامنے سجدہ ریز ہو کے جبین نیاز جھکا کے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے مسئلے اس سے ڈسکس کر لوں، دن بھر کے دکھ اس کے سامنے رو لوں، اپنی ساری تھکاوٹیں ان سجدوں کی حالت میں بہنے والے آنسوؤں میں بہا دوں تاکہ اگلا دن اچھا ہو. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اگر تو اپنے آپ کو اللہ کی سپرد کر دیتا ہے، تو تقوی اختیار کرتا ہے، تیرا یقین ہوتا ہے کہ میرا رب شریعت کے اتباع میں مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا، رسول اللہ کی پیروی کرتے ہوئے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا، میری دنیا بھی محفوظ کرے گا، میری آخرت بھی میرے لیے محفوظ کرے گا. فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. سارا زمانہ تیرے مخالف ہو جائے، اگر تو رب کا بن گیا تو وہ اکیلا ہی تیرے لیے کافی. ان اللہ بالغ امرہ.
وہ تو اپنے فیصلے کرنے والا ہے، وہ اپنے احکامات کو نافذ کرنے والا ہے، وہ معاملات کو پہنچنے والا ہے۔ کسی اور کی دسترس ہو نہ ہو، اگر تو اس کا بن گیا وہ تیرا بن جائے گا، اور جس کا وہ بن جائے پھر اس کی کوئی بگڑی باقی رہتی۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تجھے یقین دلاتا ہے تو کیا میں تمہارا رب ہوں، تم کیا مجھے کمزور سمجھتے ہو کہ میں کر نہیں سکتا؟ پیدا تمہیں میں نے کیا، رزق تمہیں میں دیتا ہوں، جسم و جان تجھے میں نے عطا کیا، والدین اولاد تمہیں میں نے دیے، دنیا کی نعمتیں میں نے دی، آسمان کی چھت تیرے سر پہ سجائی، زمین کا بستر تیرے پاؤں کے نیچے بچھایا، ہزار قسم کی نعمتیں، اور اب دو چار مسئلوں کو لے کے تو غیروں کی طرف بھاگتا ہے، کبھی زندوں کو اپنا ملجا و ماوا بناتا ہے، کبھی مردوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، کبھی یہاں وہاں جا کے ٹکرے مارتا ہے۔ تو ان سحریوں افطاریوں کے دسترخوان پہ بیٹھ کے سوچا کر، جس رب کی رضا کے لیے میں سحری کھا رہا ہوں، بے وقت کا کھانا جب جی نہیں چاہتا، جس کی رضا کے لیے میں 14-15 گھنٹے بھوکو پیاس جھیلتا ہوں، اور غروب آفتاب کے بعد جا کے پھر کھجور کا ٹکڑا منہ میں ڈالتا ہوں، وہ رب حق رکھتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دوں۔ اس لیے قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، وہ کائنات کی سب سے بڑی قوت ہے، اس کی طاقتیں بڑی بے مثال ہیں، اس کی قدرتیں بڑی وسیع و عریض ہیں، انسان تصور نہیں کر سکتا جتنی قدرتیں اللہ کے پاس ہیں، اور اگر تو اس کا بن گیا وہ ساری برکتیں تجھے عطا کرے گا، کچھ تجھ سے چھپا کے نہیں رکھے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ بات وہی ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، یہ جو ملکوں کے باسی پریشان ہیں، یہ جو چیچا وطنی کے رہنے والے اپنے کم وسائل کا رونا روتے ہیں، مہنگائی کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتے ہیں، ہاں امن و امان کی صورتحال پہ روتے ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، ڈکیٹیاں ہو رہی ہیں، انتظامیہ کچھ نہیں کرتی، وہ کہتا ہوں میرے بندو آؤ، تم نے انتظامیہ کے چکر لگا لگا کے دیکھ لیے، آئی ایم ایف سے بھیک مانگ مانگ کے دیکھ لی، اپنے ملک کی عزتوں کو نیلام کر کے دیکھ لیا، املاک کو گروی تم نے رکھ لیا، تم نے بازیگروں کو آزمایا، کبھی ایک آیا کبھی دوسرا آیا، یہ تماشے 76 سال سے لگے، جب سے دنیا بنی ہے تب سے لگ رہے ہیں۔ ایک بار آؤ آؤ میرے ساتھ رشتہ وفا استوار کرو، آؤ جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو۔ تم آئی ایم ایف کی شرطیں مان کے معاش ان سے سنوارنے کی کوشش کرتے ہو، رب کہتا ہے میری مان لو، میری شرطیں مان لو، میں تمہیں گارنٹی کرتا ہوں۔ لو ان اہل القریٰ آمنوا واتقوا، اگر عقیدہ ٹھیک ہو گیا، واتقوا، اور تمہارا تقوی معیار پہ آ گیا، تمہاری کیفیت متقین والی بن گئی، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، فرمایا میں آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے تم پہ کھول دوں۔ واللہ ہم سمجھے نہیں، ہم سمجھے نہیں یہ سجدے ہمیں کیا سکھاتے ہیں، یہ رکوع و قیام ہمیں کیا سمجھاتے ہیں، یہ تشہد اور درود ہمیں کیا سلیقہ سکھاتے ہیں، یہ سحریاں افطاریاں کس چیز پہ ہمارا مزاج بناتی ہیں، کیا تربیت کرتی ہیں ہماری، ہم سمجھے نہیں۔ لو ان اہل القریٰ آمنوا واتقوا، او بستیوں کے رہنے والوں، شہروں کی آبادیوں، ملکوں کے باسیوں، آؤ ایمان معیار کا ہونا چاہیے، واتقوا تقوی ہونا چاہیے، اللہ پہ توکل ہونا چاہیے، اس کے ساتھ مضبوط رشتہ ہونا چاہیے، اس پہ پورا اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے، اس کے بن کے رہو۔ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، آسمان و زمین سے برکتوں کی بارشیں برساؤں گا۔ ولیکن کذبوا، تمہیں غیروں پہ اعتماد ہے، تم کافروں کے پاس جا کے دامن پھیلاتے ہو، کشکولے گدائی اٹھا کے در در کی بھیک مانگتے ہو، تم مرو ہوا کے سامنے جا کے سجدہ ریز ہوتے ہو، تم قبروں پہ چادریں چڑھاتے ہو، تم جا کے مزاروں پہ چڑھاوے پیش کرتے ہو کہ شاید یہاں سے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ولیکن کذبوا، وہ جو آسمان سے عزت کا، بہترین زندگی کا اور حمیت اور غیرت والی حیات کا پیغام جاں فضا آیا تھا، تم نے اسے جھٹلا دیا۔ فاخذناہم بما کانوا یکسبون، یہ جتنی مصیبتیں ہیں تمہارے کرتوت کا نتیجہ۔ اللہ اکبر۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज्जतुल विदा में मिना में तशरीफ फरमा हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को मुखातब किया और उम्मतियों, हम उस वक़्त मैदाने मिना में मौजूद नहीं थे, लेकिन अल्लाह की कसम चूंकि हमने कलमा पढ़ा है, हम इस खिताब का मुखातब हैं, हम रसूलुल्लाह के इस फरमान का मिस्दाक हैं। अल्लाह के नबी ने हमें मुखातब करके कहा, अला तस्माऊन, और चीचा वतनी वालों सुनते हो? 3 बार कहा, तवज्जो के साथ मेरी बात सुनो, तवज्जो के साथ मेरी बात सुनो। सहाबा किराम मुतवज्जे हुए, फरमाया अला लअल्लकुम ला तरौनी बाद आमिकुम हादा, ऐन मुमकिन है कि मैं अगला साल हज जाने से पहले अपने रब के पास जा चुका हूं, तुम्हारे साथ मुलाकात ना हो, तुम मुझे न देख सको। सहाबा किराम ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी हमारे लिए हुक्म क्या है फिर? अगर आप जुदाई की बातें कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या हुक्म है? फरमाया इत्तकुल्लाह रब्बकुम, पढ़ते हो ना लअल्लकुम तत्तकून, हम रोज़ा इसलिए रखते हैं ताकि मुत्तकी बन जाएं। अल्लाह की कसम इतना अहम मसला है, तेरे नबी ने फरमाया अला तस्माऊना, और दुनिया जहान के वासियों तवज्जो के साथ मेरी बात सुन लो। ऐन मुमकिन है कि अगले साल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के मौसम में तुम्हारे साथ ना आ सकें। अल्लाह के नबी क्या हुक्म है? फरमाया इत्तकुल्लाह रब्बकुम, वो रब जो तुम्हारा मालिक है उसका तकवा इख्तियार करो। वसल्लू खमसकुम, हर दिन में 5 नमाजें पढ़ा करो, सिर्फ रमजान में नहीं, शव्वाल में भी, ज़ीक़ात में भी, मुहर्रम में भी, रबी में भी, शाबान में भी, रजब में भी, हर दिन में 5 नमाजें पढ़ा करो। वसूमू शहरकुम, साल के बाद इस महीने के रोजे फर्ज समझ के रखा करो। वअद्दू ज़कात अमवालिकुम, और बहाने बना बना के अपने मालों पे सांप बन के बैठने वालों, तुम्हारे नबी ने फरमाया अगर तुम तकवा चाहते हो, अगर खैर चाहते हो, अगर भलाई चाहते हो, दुनिया में इज्जत चाहते हो, रब की रजा चाहते हो, आखिरत में सुरखरुई चाहते हो, रसूलुल्लाह की रफाकत में जन्नत चाहते हो, आला इल्लियीन में मरने के बाद मकाम चाहते हो, तो फिर क्या करो? सूमू शहरकुम वअद्दू ज़कात अमवालिकुम, अपने मालों की ज़कातें अदा किया करो। वअतीउ ज़ा अमरिकुम, और शरीयत के मुताबिक जो हुक्मरान तुम्हें चलाए उसकी अताअत करो। फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तदखुलुल जन्नत रब्बकुम, अगर तुमने ये कर लिया तो अल्लाह की जन्नत में चले जाओगे। यही मसला है ना हमारा। रोजा क्यों रखते हो? जन्नत में जाने के लिए। नमाज क्यों पढ़ते हो? जन्नत में जाने के लिए। सदका क्यों देते हो? जन्नत में जाने के लिए। तेरे नबी ने कहा ये काम करो, तदखुलुल जन्नत रब्बकुम, अल्लाह तुम्हें अपनी जन्नतों में दाखिल करेगा। और फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं याखुदु अन्नी हाउलाइल कलिमात, कौन है जो मुझसे ये कलिमात सीखे, फयअमलु बिहिन्ना औ युअल्लिमु मन यअमलु बिहिन्ना, खुद उस पे अमल करे, आगे लोगों को सिखाए ताकि लोग उन पे अमल करें। अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह के नबी मुझे सिखाएं वो कौन से कलिमात हैं। और चीचा वतनी के भाइयों, रमजान मुबारक का पहला खुतबा सुनने के लिए तशरीफ लाने वाला ये जम्मे गफीर, मेरी बहनों, माओ, बेटियों, ये कलिमात याद करके जाओ। तुम अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मयार तकवा करार दिया है। कैसे हासिल होता है? फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इत्तकिल महारिमा तकुन अअबदन नास। अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह के नबी मुझे सिखाएं, मैं सीखूंगा, मैं इन पे अमल करूंगा, मैं दुनिया को बताऊंगा, मैं हदीसें आगे बयान करूंगा, मेरे शागिर्द आगे बयान करेंगे। हत्ता कि एक वक्त आएगा चीचा वतनी के मिंबर पर एक फकीर बेनवा तेरे नबी की ये हदीस, तेरी अल्लाह के नबी तेरी ये हदीस बयान कर रहा होगा, इत्तकिल महारिम तकुन अअबदन नास। अल्लाह की हुर्मतों का ख्याल रखो, तुमसे बड़ा फिर इबादत गुजार और कोई नहीं रहेगा। अल्लाह की हुर्मतें क्या हैं? दूसरे की इज्जत पमाल करना हराम है,
किसी को गाली देना हराम है, चुगली करना हराम है, गीबत करना हराम है, हक मारना हराम है, पड़ोसी का मारना भी हराम है, बहनों का मारना भी हराम है, माओं के सामने सर उठा के गुस्ताखी से बात करना हराम है, वालिदैन को बिला शरई दलील के परेशान करना हराम है, किसी पे जुल्म ढाना हराम है, छोटे बड़ों को बदतमीजी से पुकारें, बड़े छोटों पे रहम ना करें, ये हराम है, सूद खाना हराम है, झूठ बोलना हराम है, वादा खिलाफ करना हराम है। इत्तकिल महारिम तकुन आबदन नास, रसूलुल्लाह का ये फरमान तुम तक पहुंच गया। जो अल्लाह ने हुर्मतें कायम की हैं, अल्लाह ने जो हदबंदी की है, इनका एहतराम करो। तकुन आबदन नासा, तुम सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओ। वलायत ढूंढते हैं ना, वली फलां वली है, अच्छा जी उसकी वलायत की निशानी क्या है? वो बेलबास है, वो वली है। क्यों? गंदा रहता है, पाकीज़गी से। ओ मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम ये वलायत है। इत्तकिल महारिम तकुन आबदन नास, अल्लाह ने जो हुर्मतें कायम की हैं उनका लिहाज करो, तुमसे बड़ा वली और कोई नहीं होगा। जाओ, हर एक के इख्तियार में है, अपने आप को वली बना लो। सुन्नतों का कत्ल छोड़ो, फराइज का तर्क छोड़ो, रसूलुल्लाह की मुखालफत छोड़ो, सूद खाना छोड़ो, घर वालों से बिला वजह के झगड़े लड़ाइयाँ छोड़ो, नरमी शफकत का सलूक करो, मोहब्बत अकीदत बांटो और दीन की दावत के लिए अपने आप को पेश करो, इस पे अमल करो, इसे आगे फैलाओ, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी बसर करो। तकुन आबदन नास, तुमसे बड़ा वली कौन होगा? अल्लाह अकबर। वर्ज़ा बिमा कसम अल्लाहु लक, हसद ना करो, किसी का ऊंचा मकान देख के दिल की बीमारियों में मुब्तला मत हो जाओ, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए साजिशें मत करो। ये कीना परवरी, ये बुग़्ज़ो अनाद, अपने दिलों से इसे साफ करो। तगुन अगनन नास, फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ने जितना तुम्हारे मुकद्दर में लिखा है इस पे कनात करो, राजी हो जाओ, तुमसे ज्यादा दौलतमंद दुनिया में और कोई नहीं रहेगा। वाहसिन इला जारिक तकुन मुमिना, अगर सच्चे मोमिन बनना चाहते हो तो फिर अपने पड़ोसियों के साथ हुस्ने सलूक किया करो। अपने पड़ोसियों से, पड़ोसी कहाँ तक है? 40 घर दाईं तरफ, 40 घर बाईं तरफ, 40 सामने, 40 पीछे, यहाँ तक तेरा पड़ोस है। मस्जिद में तेरे साथ नमाज पढ़ने वाला तेरा पड़ोसी है, बाजार में तेरे साथ दुकान करने वाला तेरा पड़ोसी है, तेरे साथ सफर करने वाला तेरा पड़ोसी है। वाहसिन इला जारिक, अपने पड़ोसी से हुस्ने सलूक करो। तकुन मुमिना, तुमसे बड़ा मोमिन कोई नहीं होगा। फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वअहिब्बा लिन्नासी मा तुहिब्बु लिनफ्सिका, लोगों के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए, यानी अपने लिए भी जन्नत पसंद करो, लोगों के लिए भी जन्नत पसंद करो, अपने लिए भी रसूलुल्लाह की अताअत का रास्ता, लोगों को भी उसकी तरफ लाओ, अपने लिए भी सिराते मुस्तकीम, लोगों को भी उसकी तलकीन करो, अपने लिए भी बंदगी और लंबे सजदे, लोगों को भी उसकी तलकीन करो। फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने, तकुन मुस्लिमन, हक़्क़े अताअत ये है कि जो अपने लिए पसंद करते हो वो अपने भाइयों के लिए पसंद करो। वला तुक्सिर ज़िहका फ़इन्न कसरत ज़िहकी तमीतुल क़ल्बा, और ज्यादा हंसा ना करो, ज्यादा हंसने से दिल मर जाते हैं। हमारे यहां तो बाकायदा अब कॉमेडी शो होते हैं, इंटरटेनमेंट। अच्छा, कहते हैं हंसना इबादत है। ये कंजर, ये भांड आके जुगते करते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, दुनिया उस पे हंसती है और हम लोग इंटरटेन होते हैं। कहते हैं रोजा रख के थोड़ा सा ये इन जानवरों का वो हंसी मजाक ही देखा है ना, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? हमने कौन सी फिल्म देखी है? तेरा नबी क्या कहता है? वला तुक्सिर ज़िहका, और दुकानों पे बैठ के मत हंसा करो, घरों में जाके मत इतने मुंह खोल के कह के लगाया करो। फ़इन्न कसरत ज़िहकी तमीतुल क़ल्बा, जितना ज्यादा हंसोगे उतना दिल मुर्दा होगा, और जो दिल मुर्दा होता है वो मुत्तकी कैसे हो सकता है?
اللہ اکبر۔ سیدنا، آخری بات عرض کرتا ہوں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے، کفر و اسلام کے مار کے درپیش ہیں، لشکر روانہ کر رہے ہیں، اسلام کی عظمت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جہاد فی سبیل اللہ میں رسول اللہ کا مبشر بالجنہ صحابی سعد بن ابی وقاص، اللہ کے نبی کا رشتے میں ماموں رضی اللہ عنہ، وہ نکلا ہے لشکر کی کمانڈ کرتے ہوئے۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں، یا سعد اوصیک ومن معک من الجند بتقوی اللہ عز وجل، سعد تجھے بھی، تیرے لشکر کو بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں۔ اسلحہ سنبھال کے رکھنا، صفیں یوں بنانا، دشمن سے مار کاریں یوں کرنا، دی ہوں گی ہدایات یا نہیں دی ہوں گی، لیکن تقوی کی نصیحت کی ہے۔ اوصیک ومن معک من الجند بتقوی اللہ عز وجل، اللہ عز وجل کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں۔ فإن تقوی اللہ اعظم العدۃ علی العدو، کہ اللہ کا تقوی دشمن کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ سمجھ آئیے ہم جیتتے کیوں نہیں ہیں؟ 57 مسلم ریاستیں اور غزہ مٹی میں مل گیا، لاکھوں کی اسلامی فوجیں اور اہل غزہ روزانہ اتنی لاشیں اٹھاتے ہیں کہ اب لاشیں زیادہ ہیں، دفن کرنے والے کم ہیں، ہسپتالوں کو پیوند خاک کر دیا گیا، زمین بوس کر دیا گیا۔ اور میرے بھائی، تو اپنے سحری افطاری کے موج مستیوں میں مگر ہے، ہاں تیری ذلت اور رسوائی کا باعث کیا ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ امیر المومنین عمر بن خطاب فرماتے ہیں، فإن تقوی اللہ اعظم العدۃ علی العدو، دشمن کے خلاف سب سے مضبوط ہتھیار اللہ کا تقوی۔ فوجیں ہیں، تقوی نہیں ہے، ایٹم بم ہے، تقوی نہیں ہے، حکمران ہے، تقوی نہیں ہے، رعایا ہے، تقوی نہیں ہے۔ اور جب تقوی نہیں ہوتا تو پھر کشمیر بنتے ہیں، پھر غزہ کی داستانیں دہرائی جاتی ہیں، پھر امت مسلمہ کا خون یوں پانی سے سستا کر کے بہایا جاتا ہے، پھر کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ مومن ہو، متقی نہ ہو، اس کی کیا قدر و قیمت ہوگی دنیا میں؟ وَإِنَّمَا يُنصَرُ الْمُسْلِمُونَ بِتَقْوَاهُمْ لِلَّهِ، اللہ ذوالجلال والاکرام مسلمانوں کی مدد ان کے تقوی کی وجہ سے کرتا ہے۔ وَبِمَعْصِيَةِ عَدُوِّهِمْ، چونکہ اللہ کا دشمن یا مسلمانوں کا دشمن اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، اور جو اسلامی لشکر ہے وہ متقی ہوتا ہے، وہ اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ ان کی نافرمانی اور تمہاری فرما برداری، یہ تمہارے درمیان فرق ہے، اللہ اس فرق کی وجہ سے تمہاری مدد کرتا ہے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْنَا نَحْنُ وَهُمْ فِي الْمَعْصِيَةِ، جب نافرمانی میں، معصیت میں مسلمان اور غیر مسلم برابر ہو گئے، كَانَ لَهُمُ الْفَضْلُ عَلَيْنَا بِالْقُوَّةِ، قوت ان کی زیادہ ہے، پھر وہ ہمیں ماریں گے۔ یہ جملہ یاد رکھ کے جانا، پورے خطبے کی کوئی اور بات اگر ذہن میں نہ رہے تو یہ یاد رکھ کے جانا۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں، ہم جیتتے اس وجہ سے ہیں، انما ينصر المسلمون بتقواهم للہ، اللہ تقوی کی وجہ سے مسلمانوں کی مدد کرتا ہے۔ جب تقوی چھوڑ دو گے، نافرمانیوں میں، معصیتوں میں، بغاوتوں میں تم اور کافر برابر ہو جاؤ گے، پھر اللہ ذوالجلال والاکرام انہیں تمہارے اوپر مسلط کر دے گا۔ سو میرے عزیز بھائیوں، یہ رمضان کے بہاریں، یہ سحریوں افطاریوں کے نظارے، یہ مسجدوں کی رونقیں، یہ سارا کچھ ہمارے لیے بابرکت ہے اگر ہم اس سے وہ سبق حاصل کر سکے جو اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں سکھانا چاہتا ہے، اور وہ سبق تقوی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور اگر تقوی نہیں ہے تو یاد رکھو ذلت و رسوائی کی پھر کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا